أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرت آپ کے علم میں ہے، جو بھی ہمارے سلسلہ درس میں باقاعدگی سے شریک ہیں، سورہ آل عمران ہمارے زیر مطالعہ ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے اس کے 10 رکوع مکمل کیے تھے. ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جس میں اہل کتاب میں سے نصارہ عیسائیوں کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ ہے. فوری کنٹراسٹ کے طور پر پھر ریمائنڈ کر لو لیجئے کہ سورہ بقرہ میں یہود کا ذکر تھا بڑی تفصیل کے ساتھ. 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک کل 10 رکوع جو ہے یہود کے خلاف قرارداد جرم، ان کی ناہنجاریاں، ان کا فسق و فجور، اور اللہ کی اپنے آپ کو بڑی محبوب امت سمجھتے تھے، اور کردار تو بالکل پرلے درجے کا. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جنہوں نے گویا کہ مہر تصدیق سب کر دی تھی ان کی ناہنجاری پر، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. سورہ آل عمران میں ذکر ہے بہت کثرت کے ساتھ نصارہ کا، اور 3 رکوع ہم نے پڑھے تھے، 4تھا، 5واں اور 6واں رکوع، جس میں پوری ایک فرد قرارداد جرم نصارہ کے خلاف. انہوں نے حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. جو کچھ بھی ان کے ذہن کے اندر موجود تھا، جن کی بنیاد پر الوہیت مسیح کے وہ قائل ہوئے تھے، ایک ایک کر کے سب کا رد کر دیا. اور یہ اصل میں وہ آیات ہیں جو نجران کا ایک وفد، جو 60 عیسائی بڑے بڑے، ان میں جو ہے جسے آپ کہیے کہ ٹاپ کے دانشور بھی موجود تھے، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ایک وفد کی صورت میں کہ ہم بات سمجھنا چاہتے ہیں. اور یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، جبکہ فتح مکہ بھی ہو چکا اور پورے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے آپ کہیے کہ ایک دھاگ بیٹھ چکی ہے دین اسلام کی. اب یہ نجران کے علاقے میں اکثریت چونکہ عیسائی آبادی تھی، لہٰذا انہیں بھی یہ خیال ہوا کہ اگر ہم نے سرنڈر نہ کیا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے خلاف پھر جو ہے اقدام ہوگا،
جیسا کہ سورہ برات کے اندر آ گیا ہے، سورہ توبہ کے اندر 4 مہینے ختم ہو جائیں تو اے مسلمانوں قتل کرو ان مشرکوں کو۔ اب جزیرہ نماء عرب میں ان کے رہنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں، لہذا اس سے پہلے جا کر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا معاملہ ذرا کچھ بہتر کر لیا جائے۔ یہ وفد آیا تھا، بہرحال تفصیل سے ہم نے اس کا ذکر پڑھا۔ کل 3 رکوع 30 آیات، آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 63 تک، اور اس کے بعد پھر جو چوتھا پارہ شروع ہوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، قرآن کریم کا انداز جو ہے خطابی انداز ہے۔ ابھی غائب کے صیغے میں بات ہو رہی ہے یہود کی، ابھی منافقین کو خطاب کیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، کافروں کا ذکر ہے، آخرت کی تذکیر اور یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، دین کے بڑے بڑے فلسفیانہ جو مسائل ہیں ان کو بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ خطاب کے اندر یہ تمام چیزیں مکس ہوتی ہیں، ورنہ اگر آپ کوئی مضمون لکھیں گے تو اس میں تو گویا کہ ایک عنوان باندھا جائے گا، اس کے بعد اس کی کوئی تمہید ہوگی، اس کے بعد پھر اس کی کورولریز ہوں گی، اس کے اندر جو جو چیزیں آئیں گی آپ کے زیر بحث ان کے عنوانات قائم کیے جائیں گے۔ قرآن حکیم کا انداز جو ہے وہ خطابی انداز ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذکر ہو رہا تھا اہل کتاب کا، اب یہاں ایک عمومی بات کہہ دی گئی کہ تم نیکی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ جو تمہیں خود پسند ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے اندر جو ایک جوش اور ولولہ دیکھنے میں آیا، بخاری کی روایت، پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، اگرچہ میں سنا چکا ہوں لیکن اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے متمول خاندان کے ایک فرد تھے، مسجد نبوی کے عین سامنے ان کے ایک بہت بڑا باغ تھا کھجوروں کا، اور انواع و اقسام کی کھجوریں جو ہیں اس میں پیداوار میں شامل ہوتی تھی، انہیں بڑی محبت تھی اس بات سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور میں اپنا یہ باغ اللہ کے رستے میں دینا چاہتا ہوں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس لیے کہ یہ باغ مجھے بہت پسند ہے، بڑی محبت ہے مجھے اس کے ساتھ، اور میں اسے اللہ کے رستے میں دینا چاہتا ہوں، فی سبیل اللہ، یا آپ کے اختیار میں جہاں چاہیں آپ اس کو لگائیں، مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں خرچ کریں، یا یہ کہ آلات حرب جو ہیں، جنگ جس سے سابقہ پیش آتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ بنو مصطلق ہے، کتنے اور غزوات ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی شریک ہوتے رہے، تو حضور کے ڈسپوزل پر ہے۔ اب یہ ایسا ایک مثال تھی کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو جذبہ ایمانی ان کے اندر تھا اس درجے کا تھا۔ بہت سی اور مثالیں جو میں نے آپ کو دی تھیں۔ پھر آگے ہم نے پڑھا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل نے بعض چیزیں ایسی کہ جو اللہ کی شریعت میں حلال ہیں، جائز ہیں، اپنے اوپر حرام قرار دے دی تھی۔ ان میں نمایاں ترین چیز کیا تھی کہ اونٹ کے گوشت کو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر حرام ہے، بنی اسرائیل پر حرام ہے، اور دلیل اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی نہیں تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب ہے اسرائیل، اسرائیل اصل میں نام ہے حضرت یعقوب کا، یہ ان کا یعقوب صفاتی نام ہے، انہیں اونٹ کا گوشت جو ہے وہ مرغوب نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے لیے یہ پابندی لگا دی تھی کہ میں کبھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ بنی اسرائیل والوں نے یہ سمجھا کہ شاید شریعت میں ہے ہی حرام، حالانکہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں ٹوکتے نہ رہے ہوں، لیکن یہ خود ساختہ قسم کی جو پابندیاں ہیں، جس طرح دین کے اندر مختلف آزادیاں انسان حاصل کر لیتا ہے، جو شے حرام ہے اسے جائز قرار دے دیا، اس کے بالکل برعکس بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جائز چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، جسے قرآن نے کہا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ وہ طوق ہیں اور بیڑیاں ہیں جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر ڈال لی تھی۔ طوق جو ہے وہ گردن میں پڑتا ہے، وہ بھی پابند کر دیتا ہے انسان کو، اسی طرح بیڑیاں پاؤں میں پڑتی ہیں تو بھی انسان کو روک دیتی ہیں چلنے پھرنے سے۔ تو یہ اسر اور اغلال ہیں، یہ طوق اور بیڑیاں ہیں جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر لاگو کر لی تھی، جبکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
اور اس کے برعکس بڑے بڑی وہ چیزیں جو حرام تھی وہ اپنے لیے جائز قرار دیتی. اصل میں سب سے بڑا فساد یہی ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کی زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو مصنوعی قسم کی نیکیوں کو اختیار کر لیتا ہے. یہی وہ ٹرم ہمارے دین میں استعمال ہوتی ہے بدعت. بدعت ہے کیا؟ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. بعد کے دور میں آنے والی کوئی نئی شے جو دین کے نام پر کی جا رہی ہو وہ بدعت ہے. جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد. جس شخص نے بھی ہمارے دین میں کوئی نئی شے ایجاد کر لی جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں تھی تو وہ شے مردود ہے اللہ کی نگاہ میں. ہمارا ایمان ہے کہ دین مکمل اور کامل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اگر کوئی نئی شے ایجاد کی جا رہی ہے تو معلوم ہوا کہ زد کہاں پڑ رہی ہے. گویا کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیز کہ ابھی رہ گئی تھی, یہ کسر باقی تھی جسے ہم پورا کر رہے ہیں. آج کے دور میں بھی بے تحاشا مثالیں آپ کو مل جائیں گے. بدعات کا جس طرح تومار ہمارے ہاں موجود ہے. اب ہمارے ہاں جو ایک رسم ہے جسے ہم قرآن خوانی کہہ دیتے ہیں یا سوئم کہہ دیتے ہیں یا کسی زمانے میں اسے تیجا بھی کہا جاتا تھا, کیا تعلق ہے اس کا دین اسلام کے ساتھ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قرآن خوانی ہوئی تھی؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کسے محبت ہوگی حضور سے؟ صحابہ کرام میں سے کسی کی کوئی قرآن خوانی ہوئی تھی؟ تیسرے دن جمع ہو کر جو ہے سب کے لیے کھانے پینے کا بھی اہتمام ہو اور اسی میں جو ہے قرآن حکیم جو ہے غلط سلط وہ بھی پڑھ دیا جائے. حالانکہ وہ سپارہ اٹھا کر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اگر آپ ان سے کہیں گے نا ذرا مجھے پڑھ کے تو سناؤ تو شاید 2 سطریں نہ پڑھ سکیں. یہ تلخ حقیقت ہے. لیکن چونکہ ایک بدعت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے لہذا نماز جنازہ میں شریک ہوں نہ ہوں یہ کام ضرور کرنا ہے کہ سوئم میں یا قل میں یا قرآن خوانی میں لازم شریک ہوگی. اور اس پر مزید ایڈ کی کر لیجئے کہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے صحیح. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو بڑی بڑے مفسدات ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہی معاملہ بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا جن میں دین کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی, وہ پابندیاں اپنے اوپر لگا لیں. بہرحال یہ آیت جو یہ سورہ 10واں رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بہت سے اور مضامین بھی تھے لیکن بہت سا وقت اس میں نکل جائے گا. اب آئیے ان 3 آیات کی طرف جو آج ہمیں انشاءاللہ جنہیں پڑھنا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. بڑا اپیلنگ انداز ہے لیکن حق تقاتہ نے آ کر گویا کہ اس کے اندر ایک لرزہ پیدا کیا جتنا کہ تقوی کا حق ہے. میں عام طور پر کہا کرتا ہوں اس لیے کہ یہ آیہ مبارکہ چونکہ خطبہ نکاح کا بھی جز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ خطبہ نکاح کے موقع پر اس آیت کی تلاوت بھی کرتے تھے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102. پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر یہ سورہ نساء کی پہلی آیت کی تلاوت بھی کرتے تھے. 2 آیات سورہ احزاب میں سے پڑھتے تھے. وہی ایک تسلسل ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے. تو میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ کوئی شخص اگر یہ کہے نا کہ میں نے اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیا تو یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے. اس لیے کہ والدین نے جو قربانیاں دی ہیں اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. قرآن حکیم میں ذکر ہے نا کہ جب وہ اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کسی بات پر غصے میں نہیں آنا, انہیں تلخی کے ساتھ کوئی جھڑک دینا, اف کہہ دینا. اس لیے کہ وہ ہیں کہ جنہوں نے تمہیں جبکہ تم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھے تمہیں بڑا پڑھا کر پال پوس کر تمہاری تعلیم و تربیت کس مقام تک پہنچا دیا. تو کوئی شخص اس کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا, ان کے حقوق ادا کر دیے کلیتاً. کجا یہ کہ اپنے خالق اور مالک اپنے رب کا حق ادا کر دینا تقوی کا. تو صحابہ کرام یہ روایات موجود ہیں, گھبرا اٹھے تھے. مطالبہ بہت سخت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے.
یہاں جو ایک جسے آپ کا یہ پیمانہ لگا دیا گیا اس تک رسائی ممکن نہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار ملتے ہیں ہمیں ان میں بھی ذکر موجود ہے ما عبدناک حق عبادتک، اے پروردگار ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. کہنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہی بات جب آدمی اپنے آپ کو دیکھے تو واقعتاً محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا. حالانکہ حضور سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جس نے اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کیا ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صحابہ تو گھبرا اٹھے تھے، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم میں جب وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ جو مطالبہ کیا تھا وہ بہت سخت مطالبہ تھا کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کرو. حکم ہے نا اللہ کا. پھر سورۃ تغابن کی آیت نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر ہمت اور استطاعت ہے، جو تمہارا اختیار ہے، جو تمہارا دائرہ کار ہے، کم سے کم اس حد تک تو اللہ کا تقوی کا اختیار حق ادا کرو. ما استطعتم. اب یہاں ہر شخص مکلف ہو گیا اپنی استعداد کی بنیاد پر، اپنا دائرہ کار کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر. جس کے اندر جتنا علم حکمت جتنی زیادہ ہے اتنا وہ تقوی میں اور آگے بڑھے گا. ایک تقوی ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تقوی کسی عام مسلمان کا ہے، کوئی نسبت و تناسب ہی نہیں ہے. تو پھر صحابہ کرام نے جسے والد محترم کہا کرتے تھے سائی آف ریلیف، اب وہ کچھ کمفرٹیبل ہوئے کہ اب یہاں ہم میں سے ہر سے جو تقاضا کیا گیا وہ استطاعت کی بنیاد پر ہے. وہ جو تقاضا تھا حق تقاتہ، اللہ کے تقوی کا حق ادا کرو، اب وہاں آ کر گویا کہ ایک اعتبار سے اس کے اندر ایک ڈائلیوشن پیدا ہو گئی کہ اب تمہارے اندر جو تمہارا دائرہ کار ہے، جو اختیار ہے، جہاں جہاں تک تمہاری رسائی ہو سکتی ہے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر. یہ جو ترجمہ میں نے اس کا کیا یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑی عام سی بات ہے. ہر مسلمان جب مرے گا تو حالت اسلام میں مرے گا نا. لیکن ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھیے تو اسلام کے معنی کیا ہیں. اب موت واقع ہو اس کیفیت میں کہ وہ کلیتاً اللہ کے احکامات کا پابند ہو، یہ ہے اسلام. ادخلوا فی السلم کافہ، 12 یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. اسلام ایک اکائی ہے، اس کے اندر اگر ہم نے کوئی تفریق پیدا کر دی، اسی رب، اسی خالق، اسی مالک کا حکم سر آنکھوں پر بھی ہے اور اسی کا حکم پاؤں تلے روندا بھی جا رہا ہے، خوب جانتے بوجھتے. یہ شے ناجائز ہے، حرام ہے، خلاف شریعت ہے، لیکن اس کے باوجود عمل پیرا ہے اس پر، اور اس میں کوئی تبدیلی کرنے کو بھی تیار نہیں. یہ تو صرف نافرمانی نہیں ہے بلکہ سرکشی ہے، بغاوت ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ ہم نے پڑھی تھی اور اس میں طویل آیت ہے، اس کا خاص پس منظر ہے. پس منظر میں ذکر ہو رہا یہود کا، لیکن قرآن تو ابدی ہدایت ہے نا میرے اور آپ کے لیے، تا قیامت آنے والے ہر شخص کے لیے ہدایت ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، 12 کوٹ کی جاتی ہے آیت. کیا تم اس کتاب جس میں شریعت موجود ہے، ڈوز ہیں، ڈونٹس ہیں، ایمانیات ہیں، اس میں سے ایک حصے پر وہ مانتے ہو، اس پر عمل پیرا ہو، اور اسی اللہ کی نازل کردہ کتاب کے دوسرے حصے کو پاؤں تلے رونتے ہو؟ حکم کچھ ہے، عمل کچھ ہے. قول و فعل کا تضاد اصل میں منافقت کی آغاز ہوتا ہے وہاں سے. جیسا کہ فرمایا گیا سورہ صف کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے. پہلے تولو اپنے آپ کو کہ جو بات تمہاری زبان سے نکل رہی ہے، کوئی خیر کی بات ہے، کوئی واعظ و نصیحت کی بات ہے،
کوئی کسی کے لیے آپ جو ہے گویا کہ کوئی اس کو کچھ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں آیا خود اس پر عمل پیرا ہوں یا نہیں. اور یہ بھی ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ کے اندر کہ یہودیوں کا طرز عمل کیا تھا. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو بڑی نیکی کی، خیر کی دعوت دیتے ہو، بڑی تلقین کرتے ہو، وعظ و نصیحت ہے، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. جسے محاورتاً کہا جاتا ہے نا کہ دوسرے کے دامن کا ایک چھوٹی سی چھیٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اپنے دامن کے بڑے بڑے دھبے جو ہیں اس کو دیکھنے کو تیار نہیں. یہ ہے قول و فعل کا تضاد. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام ہے کیا؟ وہ جو بڑی پیاری جسے آپ کا یہ دعا ہے نا، پروردگار جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہمیں ایمان پر موت دیجو. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، جب تک تو نے ہمیں زندگی دی ہے ہمیں اسلام پر کاربند رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور جب تو ہمیں وفات دے تو ہماری وفات فتوفنا علی الایمان، وہ ایمان پر ہونی چاہیے. اسی کا یہاں ذکر کیا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر. یہاں یہ حقیقت ہے کہ موت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. جس طرح قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، ہر شخص کی موت کب واقع ہوگی یہ علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے. ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت عمر طے کر دی ہے، اور ایک ایک گھڑی جو ہے جس طرح سیکنڈ کی سوئی جو ہے ٹک ٹک کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، اسی طرح ہم بھی اپنی اس آخری انجام اپنی قبر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے جی 60ویں سالگرہ ہم نے منا لی، 70ویں سالگرہ منا لی، لیکن ادر سائیڈ آف دا پکچر کیا ہے کہ ہم اپنے قبر سے اور زیادہ قریب ہو گئے. اصل حقیقت تو یہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. تو موت تو وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں، اور کب آئے گی، کس کیفیت میں آئے گی. جسے کہا گیا شقی او سعید، وہ واقعتاً کوئی اللہ کا فرما بردار، اللہ کا وفادار ہو کر مرے گا یا کہ اللہ کا باغی و سرکش ہو کے مرے گا، یہ بھی اللہ کے علم میں. اختیار اللہ نے دیا ہر انسان کو. وہی بات اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو اللہ کی شکر گزاری والے رستے کو اختیار کر دو، اور چاہو تو اللہ کی نافرمانی، بغاوت اور سرکشی والے رستے کو اختیار کرو. اب موت کا چونکہ کچھ پتہ نہیں، کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، لہٰذا وارن کر دیا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھو ایسا نہ ہو، ناگہانی موت بھی تو ہوتی ہے نا. تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، سڑک پار کرتے ہوئے کسی ٹرک کے نیچے آ کر کچلا گیا، تو اس کے لیے تو توبہ کا موقع بھی نہیں ہے. شیطان ہمیں بڑی جسے آپ کہیے تھپکیاں دے دے کر سلاتا ہے کہ نہیں ابھی بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو جوانی ہے، پھر کہیں ادھیڑ عمری آئے گی، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر اللہ کی بندگی اختیار کر لیں گے. کیا پتہ ناگہانی موت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگہانی موت سے پناہ مانگی ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ کسی شخص کی اگر ناگہانی موت ہو گئی تو خدا نخواستہ وہ کوئی بدقسمت شخص تھا. یہ تو اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے نا. لیکن کم سے کم یہ گنجائش تو موجود رہتی ہے نا کہ موت سے پہلے جسے آپ کہتے ہیں کہ جو علامات ہوتی ہیں، ایک تو علامات عین اس وقت کی ہیں جسے سکرات کے موت کے نام سے ہم جانتے ہیں، لیکن پہلے سے پتہ چل جاتا ہے بڑھاپا ہے، بہت عمر ہو گئی ہے، اعضاء جو ہے وہ بھی بالکل جسے آپ کہیے کمزور ہو چکے ہیں، تو اس کے پاس موقع ہے توبہ کرنے کا. گویا کہ لمبی عمر اس اعتبار سے بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے پاس پورا وقت موجود ہوتا ہے اپنے رب کے حضور توبہ کرنے کے لیے بھی، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا بھی. دونوں امکانات موجود ہیں. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس سے مراد کیا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ جب موت آئے تو تم اللہ کی نافرمانی والے کسی عمل میں مبتلا ہو، ملوث ہو، یا یہ کہ تمہاری زندگی میں وہ چیزیں شامل ہو چکی ہوں کہ جو اللہ کے نزدیک حرام ہیں، ناجائز ہیں، خلاف شریعت ہیں. اب ظاہر ہے اس کے لیے تو آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا نا. موت تو کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، جیسا کہ بہت ہی جسے آپ کہیے کہ
انسان کے اوپر عجیب جو ہے تاثر ہوتا ہے اگر وہ سوچے کہ اسی لمحے اگر مجھے موت آ جائے تو کیا ہوگا. اس خیال کو انسان جھٹک دیتا ہے. ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن ہماری آنکھوں دیکھے کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ جس میں بغیر کسی وارننگ کے، بغیر کسی پیشگی تنبیہ کے موت آ گئی. ہارٹ اٹیک ہے، برین ہیمریج ہو گئی تو گویا کہ انسان تو ہے ویسے ہی ختم ہو گیا، اس معنی میں کہ اب صرف سانس چل رہا ہے، وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، ہیومن ویجیٹیبل ہے، اب اس کے پاس اختیار نہیں ہے. تو یہ آیہ مبارکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے، اس میں موت کا ذکر بھی ہے. گویا کہ ایک یاد دہانی ہے ایک نئی زندگی کا جو آغاز کرنے چلے ہو. ایک مرد اور عورت رشتہ مناکحت کے اندر جو بند رہا ہے، تو ابھی سے اسے گویا کہ توجہ دلا دی گئی کہ اللہ کی فرما برداری اور تقوی اس روش پر کاربند رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ 3 آیات جو ہیں بہت ہی عظیم اور بہت اہم آیات ہیں، اور والد محترم کی ایک بڑی مفصل تقریر تھی. امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاہ عمل. سہ نکاتی سے مراد یہ 3 آیات جو ہیں، یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو اللہ نے امت مسلمہ کو دیا. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے؟ اتقوا اللہ، خود اللہ کے بندے بنو. دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا یہ ثانوی بات ہے. سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دو نا. تو پہلی آیت اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اس میں مطالبہ بڑا سخت. تقوی بھی وہ جس جو گویا کہ تقوی کا حق ادا کرو. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو ریلیف محسوس ہوا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت، ہمت اور طاقت اور جو دائرہ کار تمہارا ہے اس میں کم سے کم اللہ کی فرما برداری اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ دوسرا نکتہ ہے، سے نکاتی لاہ عمل ہے نا. اور دوسرا نکتہ کیا ہے کہ اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاؤ. اعتصام کسے کہتے ہیں؟ چمٹ جانا. اعتصام اشکن کے حبل اللہ اوس. علامہ اقبال کا شعر ہے، اس میں بہت سے اشعار کے اندر وہ آیات قرآنیہ کا بہت مختصر سا حصہ بھی اپنی آیات کا اپنے شعر کے اندر وہ جسے آپ کا یہ منسلک کر دیتے ہیں. تو فارسی کا شعر ہے جس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اعتصام اشکن کے حبل اللہ اوس. چمٹ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کی رسی یہ قرآن کریم ہے جو بڑی مضبوط رسی ہے. حبل اصل میں کہتے ہیں رسی کو. رسی وہ ہے جو چیزوں کے درمیان ایک تعلق پیدا کر دیتی ہے. رسی کے 2 سرے ہیں. اس اعتبار سے بھی ایک سرے کو اگر ایک شخص نے پکڑ لیا، دوسرے نے پکڑ لیا تو ایک ربط قائم ہو گیا. اور دوسرے یہ کہ رسی باندھنے کے کام آتی ہے، جوڑنے کے کام آتی ہے، جس کا ذکر آ گیا وَلَا تَفَرَّقُوا، باہم متفرق نہ ہو. قرآن کے ساتھ متعلق رہو گے تو باہم جڑے بھی رہو گے. گویا کہ قرآن وہ رسی ہے جو تمہیں جوڑ کر رکھے گی، جس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. جس شے سے جوڑا وہ محبت تھی، ایمان تھا، تقوی تھا. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اصل میں پھر اسی بنیاد پر رسی کو کہتے ہیں. یہاں گنجائش موجود ہے کہ حبل اللہ سے مراد قرآن کریم تو ہے ہی، اس لیے کہ صریح حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث موجود ہیں. ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس میں حضور نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، قرآن کا ذکر کیا اور کہا یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی. اب تو گویا کہ کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رہی، اس لیے کہ یہ تو فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. ایک مراد اس سے دین بھی لیا گیا ہے. بات وہی ہے،
دین، شریعت، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ. اعتصام چمٹ جانا، دونوں ہی مترادفات ہیں. دین کے ساتھ چمٹو گے تو اللہ کی رسی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ چمٹو گے. اور سورہ حج کے آخر میں فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ. اب دیکھیے، اللہ کی کتاب اور اللہ کا دین یہ ایک ہی شے ہے. اللہ کے ساتھ چمٹو گے تو اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی چمٹ جاؤ گے، اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹو گے تو اللہ کے دین کے ساتھ بھی چمٹ جاؤ گے، شریعت کے ساتھ بھی چمٹ جاؤ گے. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل جل کر اس کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور باہم متفرق مت ہونا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، حبل کہتے ہیں باندھنے والی شے، تو گویا کہ قرآن نے بھی باندھ دیا ہے ان لوگوں کو جو باہم مسلمان ہیں. ایک یہ جوڑ پیدا ہو گیا قرآن کے ذریعے. قرآن سے جوڑے رہو گے تو باہم متفرق نہیں ہوگے. یہ فرقہ بازی، اختلافات، اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کا قرآن سے تعلق نہیں ہے. شیخ الہند مولانا حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول بارہا آپ نے سنا ہوگا. میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں غور و فکر کیا کہ آج امت مسلمہ کیوں ذلت، رسوائی اور نکبت سے دوچار ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا صرف ایک سبب ہے قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر لینا. وہ حدیث تو آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی، کم سے کم ذہن میں تو موجود ہوگی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، گلے سرسبد ہیں نوع انسانیت کے وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو اس قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ترغیب و تشویق ہے قرآن کی طرف بلاؤ. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے تقوی پر کاربند رہنے کے لیے بھی تیر بہدف شے جو آپ کے پاس ہے وہ قرآن ہے. تقوی پیدا ہوگا، ایمان کے جذبات ہوں گے تو تقوی پیدا ہوگا نا. اور ایمانی جذبات پیدا کرنے کے اعتبار سے سب سے ٹاپ پر قرآن ہے. قرآن وہ ہے کہ جو دلوں کے اندر وجلت قلوبہم، دلوں کے اندر ایک لرزہ پیدا کر دیتا ہے. آیات قرآنی کا مطالعہ تو کیجئے، ذرا سمجھ کر پڑھیے کیسے کیسے دقیق اور عمیق مضامین اس کے اندر موجود ہیں جو انسان کو ہلا دیتے ہیں. پھر جب قرآن دعوت دیتا ہے، ذرا دیکھو اپنی اس کائنات کی طرف اور کیسے کیسے حقائق ہمارے سامنے رکھتا ہے. آج ہماری سائنس جو ہے بہت عرصے کے بعد اس مقام تک پہنچی کہ وسیع و عریض کائنات میں اس زمین سے بھی لاکھوں نہیں کروڑوں گنا بڑے کرے جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں. قرآن بہت پہلے بیان کر چکا تھا، کل فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے اپنے مدار میں گردش میں رواں دواں ہے. ایک بہت مضبوط نظام کے اندر جکڑی ہوئی ہے. ورنہ یہ کرے کہیں آپس میں اگر ٹکرانے لگ جائیں تو کیا قیامت ہوگی، اس کا آپ قیامت بھی شاید کہیں آپ ذہناً جو ہے اس کا کوئی تصور قائم نہ کر سکے، جتنا کہ یہ تصور خوفناک ہوگا. یہ زمین جا کر اگر سورج سے ٹکرا جائے تو بنے گا کیا؟ جہاں کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ سیلسیس درجہ حرارت موجود ہے، تو یہاں زمین کے رہنے والوں کو بخارات بن کر اڑ جائیں گے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورہ قیامہ میں فرمایا گیا سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. گویا کہ یہ نظام فلکی جو ہے وہ تلپٹ کر دیا جائے گا. اس وقت معلوم ہوگا کہ کیا توازن تھا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، سورہ رحمان میں 3 مرتبہ میزان کے لفظ کو ریپیٹ کیا گیا، اور اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ بڑے بڑے کرے جو ہے جس طرح جکڑے ہوئے اللہ کے قانون کے اندر کہ اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، ذرا ادھر سے ادھر ہوئے تو وہ نظام مختل ہو جائے گا اور اس کے بعد بساط لپیٹ دی جائے گی. اور قیامت کے دن یہ ہوگا. تو ایمانی جذبات اندر موجود ہوں گے تو ہی باہم جڑے رہیں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو بڑی مضبوطی سے تھام لو. اسی طرح حضور نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، یہ قرآن حکیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ،
الممدود من السماء الى الارض، یہ ہے وہ رسی جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. زمین میں یہاں رہنے والے مخلوق خدا وہ اگر اللہ سے جڑنا چاہیں تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ اللہ کی رسی، یہ قرآن ہے. اور ایک حدیث میں تو حضور نے یہ بھی فرمایا طرفہ بایدیکم وطرفہ بید اللہ، رسی کے دو سرے ہوتے ہیں نا، اس رسی یہ قرآن کریم کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی گنجائش نکلتی ہو کہ یہاں حبل اللہ سے مراد قرآن یا دین یا شریعت نہیں ہے، تو پھر تو مراد یہ ہے کہ گویا کہ ان کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اب یہ مدنی صورت ہے، اور آپ کو معلوم ہے جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تھے تو یہاں مدینہ میں دو بڑے بڑے قبائل موجود تھے، اوس اور خزرج. ان کے درمیان باہم خانہ جنگی بھی ہوتی رہتی تھی، خون ریزی بھی ہوتی تھی. کسی اوسی نے کسی خزرجی کو قتل کر دیا تو اب جواباً اس خزرجی کے جو بھی لواحقین تھے انہوں نے اوسی کے کئی افراد مار دیے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے. اس زمانے میں تو کوئی ویپن نہیں تھا کہ آپ نے کلاشنکوف کا ایک برس مارا اور 20 افراد کو ہلاک کر دیا. اس موقع پر تو وہاں اس زمانے میں تو تلواریں ہوتی تھی، خنجر ہوتا تھا، اسی کے ذریعے قتل کیا جاتا تھا. تو یہ اوس اور خزرج کے درمیان جنگ بعاث کے نام سے ایک جنگ کا ذکر ملتا ہے تاریخ کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. اور یہ گویا کہ بہت بڑی رحمت تھی کہ مدینہ کے یہ دو قبیلے جو ایمان لے کر آئے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنگ کہ جو برس ہا برس چلتی رہی ان کے درمیان، شدید ترین خون ریزی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. جس طرح ہمارے ہاں برادری کا ہاں قتل و غارت ہوتی ہے، فلاں برادری کا فلاں برادری کے خلاف، اسی طرح یہ اوس اور خزرج جو ہے یہ دو برادریاں تھیں وہاں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، دونوں قبیلے جو ہے اکثریت ایمان لے آئی، اور اس کے بعد ان کے اندر جو محبت پیدا ہوئی ہے، باہم شیر و شکر ہوئے ہیں، تو کتنی بڑی نعمت اللہ کی انہیں حاصل ہوئی. ذریعہ کون بنے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حبل اللہ، یہ کتاب، اس پر ایمان کا نتیجہ تھا نا. باہمی الفت اور محبت کا پیدا ہو جانا یہ کوئی آرٹیفیشل قسم کی چیز نہیں ہے کہ انجیکشن لگا دیا جائے، کچھ ٹیبلٹس یا کیپسول دے دیے جائیں تو یہ پیدا ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یہی وجہ سورہ انفال کی آیت نمبر 63 میں فرمایا گیا تھا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے اگر آپ سب کچھ بھی خرچ کر دیتے تو ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. اور خزرج اور جنگ بعاث کو ذہن میں رکھیے، یہ اصل محبت تو اللہ نے پیدا کی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی ہے. ذریعہ بنا ہے ایمان اور اسلام. المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوة، تمام مومن بھائی بھائی ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، خونی تعلق ہے یا نہیں ہے، برادری، کاسٹ، قبائل، رنگ و نسل، ہر شے دوسری طرف، اصل شے اسلام ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو عزت اس شخص کی ہے جو تمہارے اندر، جس میں تقوی زیادہ موجود ہو، وہ ہے اللہ کی نگاہ میں عزت دار. تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ تم پر ہوئی تھی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم باہم دشمن تھے. اور دشمنی بھی جسے آپ کہیے کہ سپرفیشل قسم کی نہیں، ایک اختلافات ہوتے ہیں جو صرف زبان کی حد تک محدود رہتے ہیں. گالم گلوچ ہو گئی، ایک دوسرے کے خلاف تلخ بیانی ہو گئی، برا بھلا کہہ دیا، لیکن یہ کہ جانی دشمنی، خون ریزی ہوتی رہی، قتل ہوتے رہے. 25 یا 30 برس تک وہ جنگ جو ہے ان دونوں کے درمیان، اوس اور خزرج، ان کے درمیان جاری، جنگ بعاث. تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس قرآن کی بدولت، اسلام کی بدولت، وہ برس ہا برس سے جو جاری ایک جنگ تھی وہ ختم ہوئی، اور تمہارے درمیان ایک محبت اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور ایثار اور قربانی کا جذبہ اللہ نے پیدا کر دیا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے چونکہ یہودی موجود تھے وہاں،
مدینہ کے اندر بھی موجود تھے، مدینہ کے باہر ان کے بڑی بڑی گڑھیاں موجود تھیں، قبائل وہاں موجود تھے مضافات میں. تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ کسی طرح یہ اوس اور خزرج کے درمیان جو جنگ جاری تھی نا اس کو دوبارہ شروع کیا جائے. چنگاری لگانے کے لیے بےتاب رہتے تھے. تو شماس بن قیس ایک یہودی شخص تھا، بڑا شاطر. تو وہ ایک دن نکلا اس ارادے سے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمیاں، کچھ ایسی چیزیں جو ہے نا پیدا کی جائیں کہ نفرت پیدا ہو، اور پھر وہی جنگ جو ہے جس کی جو آغاز ہو جائے. جبکہ اب یہاں باہم جو ہے ایک دوسرے کے لیے بڑی محبت اور ایک دوسرے کے لیے الفت اور یہ تمام جذبات پیدا ہو چکے تھے حضور کے تشریف لانے کے بعد. تو گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ چند اوسی اور چند خزرجی نوجوان جو ہیں، ظاہر ہے کہ جوان خون ہوتا ہے، ان کے اندر جذبہ بھی ہوتا ہے، کچھ کوئی انتقامی جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر دوسری انتہا پر جائیں تو محبت جو ہے وہ بھی ایک جذباتی کیفیت تلاطم کی شکل میں پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ گیا ان کے پاس اور جا کر باتوں باتوں میں ان کے بزرگوں کا تذکرہ چھیڑ دیا کہ تمہارے خاندان کا وہ فرد تھا، تمہارے ان کے درمیان جو ہے پھر وہ جنگ ہوئی تھی، یاد ہے تمہیں کیا ہوا تھا. اب گویا کہ ان کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی. اب وہ نوجوان تھے اور ان کے اندر ظاہر ہے کنٹرول ذرا تھوڑا سا کم ہوتا ہے. وہ باہم ایک دوسرے کو گویا کہ جب یاد آ گیا کہ فلاں کے باپ نے جو ہے میرے باپ کو قتل کیا تھا، وہ اوسی تھا، یہ خزرجی تھا، تو وہ جذبات تو اس کا تلاطم اٹھ گیا اور وہ باہم ایک دوسرے سے باقاعدہ لڑائی پر آمادہ نہیں ہو گئے، بلکہ باہم جو ہے گتھم گتھا ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ فوراً تشریف لے گئے. دیکھیں معاملہ بہت نازک تھا. وہ جنگ جو ہے جو سال ہا سال سے جاری تھی، اب جو بالکل ٹھنڈی پڑ چکی تھی، اب اس بدبخت یہ جو یہودی تھا شماس ابن قیس، اس کی جسے آپ کہیے کہ وہ چنگاری لگانے سے وہ دوبارہ بھڑک اٹھتی. قریب تھا کہ گویا کہ تلوار ایک دوسرے کے خلاف نکل آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں پہنچے ہیں اور جا کر وہاں انہیں تلقین کی ہے، سمجھایا ہے اور ان کو ٹھنڈا کیا. اور پھر گویا کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ اصل جسے آپ کہیے مارے آستین جو ہے یہ یہود اور ان کے اعلی کار منافقین موجود ہیں اس وقت مدینہ میں، کہ جو چاہتے ہیں کہ اوسیوں اور خزرجیوں کے درمیان اسی جنگ کو دوبارہ شروع کر دیں جو پہلے برس ہا برس جاری رہی تھی. تو کتنا بڑا اللہ کی نعمت اور اس کا احسان ہے کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر تم اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے باہم بھائی بھائی بن گئے. مکی دور کی اگر ایک مثال میں آپ کو دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ایام جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، بعد کے عمر کے ساتھ کہیں اس کا کوئی موازنہ نہ کیجیے گا، جبکہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بڑی دشمنی تھی حضور کے خلاف، لیکن ایک جذباتی کیفیت ان کی پیدا ہوئی. 5 برس بیت گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ حضور جو ہے وہ بات اپنی کلمہ توحید پیش کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے، زیادتی بھی ہو رہی ہے، کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. تو اصل وجہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اس وقت وہاں جسے آپ کہیں نا کہ کون تلخی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں، بڑے آرام سے ہم جو ہے مطمئن تھے، بت پرستی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، حج بھی چل رہا تھا، حاجیوں کی بڑی خدمات بھی ہو رہی تھی، سب کچھ چل رہا تھا. اچانک ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک نئی بات کا آغاز کیا. اب بھائی بھائی کے مخالف ہو گیا، باپ اگر ایمان لے آیا تو بیٹا اس کے خلاف ہو گیا. یہ تمام چیزیں ان کے مشاہدے میں آ رہی تھی. تو گھر سے نکلے تھے اس طرح ایک باقاعدہ پروگرام بنا کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں تاکہ یہ معاملہ جو ہے سلسلہ ہی ختم ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جو حضرات بھی یہاں موجود ہوں گے ان کے علم میں نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ صرف ذہن میں رکھیے. شدید ترین دشمنی حضور کے لیے کہ گھر سے نکلے ہیں قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن یہ کہ پھر جس کا انجام کیا ہوا کہ وہی تلوار جو گھر سے لے کر نکلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے کے تحت، اسی کو اپنے گردن میں ڈال کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کر لیا. تمہارے درمیان شدید ترین دشمنی تھی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایک الفت اور ایک دوسرے کے لیے محبت، عقیدت، احترام و جذبات پیدا کر دیے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے تک پہنچ چکے تھے.
شفا کہتے ہیں کنارے کو، شفتین یہ ہونٹوں کو کہا جاتا ہے، گویا کہ ہمارے منہ کے یہ دو کنارے ہیں شفتین، قرآن میں الفاظ آئے بھی ہیں سورہ بلد کے اندر۔ اور حفرہ کہتے ہیں، حفرہ یحفرو کے مادہ عربی زبان میں آتا ہے کھودنے کے لیے، کھدائی کرنے کے نتیجے میں گڑھا پیدا ہوتا ہے، لہٰذا حفرہ کہتے ہیں اس گڑھے کو کہ جو کھودنے کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اور اس گڑھے کو اگر آگ سے بھر دیا جائے تو وہ ہو جائے گا حفرۃ من النار، آگ کا گڑھا۔ تو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہاں مراد کون ہے؟ مسلمان جو ایمان لا چکے ہیں، جو اللہ کے فضل سے باہم شیر و شکر ہیں، اللہ کی فرمان برداری کے اندر پوری اپنی زندگی کو دیا ہوا ہے، وہی مخاطب ہے نا۔ تم تو پہنچ چکے تھے آگ کے گڑھے کے کنارے کے قریب، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تمہیں بچا لیا۔ معلوم ہوا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی، اور پھر یہ کہ یہ جو اب اہل ایمان آپ کے قریب جمع ہو گئے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوتا؟ وہی ہوتا نا جو ان کے آباء و اجداد کا تھا۔ کس کے نصیب میں ہوتا کہ وہ توحید کو قبول کرتے؟ توحید کے علمبردار تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین جو کہا جاتا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر بھیجے گئے۔ اور اسی کا ایک ظہور یہ ہے کہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، گویا کہ جہنم میں گرا چاہتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن، اپنی اس ہدایت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور پھر اللہ نے تمہیں اس جہنم کے گڑھے سے نجات دلا دی، بچا لیے گئے۔ یہی بات وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول مبارک میں بھی فرماتے ہیں، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے گویا کہ آگ کا ایک بہت بڑا گڑھا ہے، الاؤ روشن ہے، دہک رہی ہے آگ، اور تم اپنی اسی بت پرستی کے اندر، آبا پرستی کے اندر، اپنے حرص و ہوا کی بندگی میں بالکل اندھے بہرے ہو کر اس کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہو، بگٹک دوڑ رہے ہو اس کی طرف، اور میں تمہارے کپڑے جو ہے پکڑ پکڑ کے تمہیں اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضور نے اپنے آپ کو تعبیر دی، گویا کہ اس گڑھے سے نجات دہندہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے اپنے دل کی پکار پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ورنہ ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، ولید بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، سینکڑوں نام آپ گن لیجئے، کسی پر کوئی پرکاہ کے برابر بھی کوئی اثر ہوا حضور کی بات کا، حضور کی دعوت کا؟ قرآن کے الفاظ خود حضور کی زبان سے نکل رہے ہوں اور دل اس درجے سخت ہو چکے ہوں کہ سر منہ کوئی فرق واقع نہ ہو، تو کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت احسان کو، اِذْ كُنْتُمْ عَادَانَ، جبکہ تم باہم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے فضل سے باہم بھائی بھائی بن گئے، بھائیوں جیسی محبت تمہارے درمیان پیدا ہو گئی۔ ایک تو اوس اور خزرج کے درمیان کی محبت بھائیوں کی، اور پھر جو مہاجر آئے تھے لوٹے پٹے کہیں مکہ سے، مہاجروں اور انصار کے درمیان کی محبت، مواخات، اور اس کی کیسی کیسی روشن مثالیں جو ہیں سیرت میں آپ کو مل جائیں گی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ تم تو جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تم پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ، ہدایت کے رستے پر آ جاؤ۔ یہ 3 آیات تھی جن کا میں نے بالکل ابتدا میں ذکر کیا تھا، مل کر ایک پیکج بنتا ہے۔ انفرادی طور پر ہر شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے۔ سب سے بڑا سہارا تمہارے پاس قرآن کریم ہے، یہی تمہارے اندر ایمان پیدا کرے گا، تقوی پیدا کرے گا۔ حکم کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، بڑا سخت حکم تھا، اللہ کے تقوی کا حق ادا کرو۔ لیکن تمہارے ہاتھ میں سب سے بڑا جسے آپ کہیے کہ جو اصل سہارا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، چمڑ جاؤ اس کی کتاب کے ساتھ،
باہم متفرق نہ ہو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جبکہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کی نعمت فضل سے تم باہم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ۔ اور تیسری آیت کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے مسلمانوں تمہارے درمیان ایک جماعت موجود رہنی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دینے والی ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کا حکم دینے والی اور برائیوں سے روکنے والی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نگاہ میں اپنی مراد کو پہنچیں گے اور کامیاب شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کی روشنیوں میں ہم اپنا جائزہ لیں اور آئندہ کے لیے ہم عزم مصمم کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔